بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قمت على باب الجنة فكان عامة من دخلها المساكين وأصحاب الجد محبوسون، غير أن أصحاب النار قد أمر بهم إلى النار. وقمت على باب النار فإن عامة من دخلها النساء، فإذا عامة من دخلها النساء. حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے ہیں۔ حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ عنہ حضور علیہ السلام کے وہ آزاد کردہ غلام ہیں جنہیں حضور علیہ السلام نے اپنا منہ بولا بیٹا بنایا تھا۔ یہاں تک کہ لوگ انہیں زید ابن حارثہ کے بجائے زید ابن محمد کہنے لگ گئے تھے، اگرچہ بعد میں قرآنی آیات کے ذریعے اس کو منع کیا گیا کہ کسی گود لینے والے کی طرف نسبت کر کے پکارنا جائز نہیں ہے، اصل والدین کی طرف ہی نسبت کر کے پکارنا ضروری ہے۔ لہٰذا اگر کسی نے کسی کے بچے کو گود لیا ہے، پرورش کی ہے، پالا پوسا ہے، شروع سے ہی ان کی یہاں زیر پرورش تھے، تو زیادہ سے زیادہ سرپرست تو ہیں لیکن والدین نہیں ہیں، اور نہ ہی ان کو والدین کی طرح اور والدین کی جگہ ان کے ناموں کو لکھنا جائز ہے۔ بہت سے لوگ جو ہے وہ گود لینے والے ہی کی طرف اس کی نسبت کرتے ہیں، انہی کا بیٹا قرار دیتے ہیں، یہاں تک کہ کاغذات، ڈاکومنٹس وغیرہ کے اندر بھی انہی کی طرف نسبت ہوتی ہے۔ تو یہ سب قرآنی آیات کے ذریعے منع کر دیا گیا جو ناجائز اور حرام اور گناہ کے زمرے میں داخل۔ ادعوہم لآبائہم، فرمایا کہ ان کو اپنے سگے والدین کے ناموں سے پکارو۔ گود لینے والے کی طرف، ایڈاپٹ کرنے والے کی طرف اس کی نسبت جائز نہیں۔ اب وہ سرپرست کے طور پر ضرور ہو سکتے ہیں لیکن والدین کی قائم مقام یا ان کی جگہ پر نہیں آ سکتے۔ تو حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے صاحبزادے ہیں، جس طرح حضور علیہ السلام ان سے محبت فرماتے تھے زید ابن حارثہ رضی اللہ عنہ سے، ایسے ہی حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضور کے بڑے چہیتے اور بڑے محبوب صحابی تھے۔ انہی سے یہ حدیث مبارک منقول ہے، فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا: قمت علی باب الجنہ، حضور فرماتے ہیں کہ میں جنت کے دروازے پر کھڑا ہوا، فکان عامۃ من دخلها المساکین، تو میں نے دیکھا کہ جنت میں داخل ہونے والے عام طور پر وہ لوگ ہیں جو فقراء اور مساکین ہیں۔ یہ ہو سکتا ہے خواب کا واقعہ ہو جس میں حضور علیہ السلام کو خواب میں یہ بات دکھلائی گئی ہو، کیونکہ ابھی تک تو جنت جہنم کا سلسلہ شروع نہیں ہوا، وہ تو قیامت کے قیام کے بعد ہی شروع ہوگا۔ تو خواب میں ہی دکھلایا گیا ہو یا واقعہ معراج کا ہو کہ اس میں حضور علیہ السلام کو دکھلایا گیا ہو کہ آپ جنت کے دروازے پر کھڑے ہیں، تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ فَكَانَ عَامَّةُ مَنْ دَخَلَهَا الْمَسَاكِينَ، عام طور پر کثرت ان لوگوں کی ہے جنت میں داخل ہونے والوں میں جو دنیا میں فقیر اور جو دنیا میں فقراء اور مساکین تھے۔ یا فقراء اور مساکین سے پہلے بھی بات آئی ہے، یہ مانگنے والے لوگ مراد نہیں ہوتے۔ فقراء یا فقیر کا لفظ جب بھی قرآن اور حدیث میں استعمال کیا جاتا ہے تو اس سے مراد وہ لوگ ہوتے ہیں جو مالی اعتبار سے اتنے مضبوط نہ ہوں لیکن سفید پوش ہوں، مانگنے اور سوال کرنے کا ان کا پیشہ نہ ہو، بلکہ سفید پوشی کے ساتھ، صبر و شکر کے ساتھ، قناعت کے ساتھ گزر بسر کرتے ہوں۔ مال کی کثرت نہیں ہے لیکن کسی کے سامنے دست سوال بھی دراز نہیں کرتے، تو فقراء سے اس قسم کے لوگ مراد ہوتے ہیں۔
تو میں نے دیکھا کہ زیادہ تر وہ لوگ جنت میں داخل ہو رہے ہیں جو دنیا میں فقراء اور مساکین میں جن کا شمار ہوتا تھا، جبکہ وہ اصحاب الجد محبوسون، جبکہ جو مالدار لوگ تھے ان کو روک دیا گیا تھا قیامت کے میدان میں، ان کو داخلے کی، جنت میں داخلے کی اجازت نہیں تھی۔ یہاں پر مالداروں سے مراد وہ مالدار بھی ہیں جو جنت میں جائیں گے، جو جہنمی ہوں گے جن کے بارے میں جہنم کا فیصلہ ہوگا تو ان کو روکا نہیں جائے گا۔ اس لیے آگے فرمایا کہ غیر ان اصحاب النار قد امر بهم الى النار، البتہ جو ان میں جہنمی ہوں گے انہیں جہنم کی طرف لے جانے کا حکم دیا جائے گا۔ وقمت على باب النار، پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں جہنم کے دروازے پر بھی کھڑا ہوا تو میں نے دیکھا کہ فَإِذَا عَامَّةُ مَنْ دَخَلَهَا النِّسَاء، عام طور پر جو جہنم میں جو طبقہ داخل ہو رہا تھا وہ خواتین کا طبقہ تھا، عورتوں کی جماعت تھی، یعنی کثرت کے ساتھ عورتیں جہنم کی طرف جا رہی تھی۔ یہ حدیث مبارک کا حاصل ہے جس میں فقراء اور مساکین کے لیے خوشخبری ہے کہ وہ مالداروں کے مقابلے میں پہلے جنت میں جائیں گے۔ ظاہر ہے مال والے جب تک اپنے مال کا حساب و کتاب دینے میں مشغول ہوں گے، چونکہ یہ تو طے ہے کہ ہر شخص کو ایک ایک روپیے کا حساب وہاں دینا پڑے گا، ایک ایک پائی کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا۔ ادھر وہ اپنے آمدن کے ذرائع اور خرچ کرنے کے ذرائع بتاتے رہیں گے، اس دوران فقراء اور مساکین جنت میں چہل قدمی کر رہے ہوں گے، بہشت کے درجات پر چڑھ رہے ہوں گے۔ تو جنتی جو لوگ ہوں گے، جو مالدار، اور جنتیوں میں جو مالدار ہوں گے، بعض روایات کے اندر آیا وہ فقراء اور مساکین کے مقابلے میں 500 برس بعد میں جنت میں داخل ہوں گے، یعنی 500 برس تک ان کا سلسلہ سوال و جواب کا، حساب و کتاب کا چلتا رہے گا، اور یہاں فقراء اور مساکین جنت میں ہوں گے۔ البتہ مالداروں میں جو جہنمی ہوں گے انہیں جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ وقمت على باب النار، اسی طرح جہنم میں داخل ہونے والوں میں کثرت جو ہے خواتین کی ہوگی۔ بعض روایات کے اندر آیا حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ خواتین کثرت کے ساتھ جہنم کی طرف کیوں لے جائی جائیں گی؟ تو حضور علیہ السلام نے اس کی دو وجہ بیان فرمائی تھی۔ ایک تو یکفرن اللعن و یکفرن العشیر، یکفرن اللعن، ان کی زبانوں پر لعنت کے الفاظ بہت زیادہ ہوتے ہیں، وقتاً فوقتاً جب بھی جو ہے کسی سے ناراضگی ہوئی، لعنت کے، غضب کے اور اس قسم کے برا بلا کہنے کے الفاظ بکثرت ان کی زبانوں پر ہوتے ہیں۔ یا لعنت سے مراد بددعائیہ کلمات، بد دعائیں دینا، طعنے دینا، طنز کرنا اور جملے کسنا، غیبت کرنا، یہ ان کے یہاں کثرت کے ساتھ ہے۔ تو ایک بڑا سبب ان کا جہنم میں کثرت کے ساتھ داخل ہونے کا یکثرن اللعنت، کہ لعنت، ملامت، برا بلا یہ بہت زیادہ کرتی۔ اور دوسری بات جو بیان فرمائی وَيَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ، کہ اپنے شوہروں کی ناشکری کرتی ہے۔ شوہروں کی طرف سے جو نعمتیں میسر ہوئی، جو چیزیں اس نے محنت کر کے حاصل کی، کبھی قدردانی ان عورتوں نے نہیں کی، بلکہ اسے ہمیشہ ہی کم سمجھا۔ دوسروں کی طرف نگاہیں گئی، دیکھو فلاں کا شوہر تو اتنا اتنا لے کر آ رہا ہے اور تم کیا لے کر آ رہے ہو۔ جب بھی خواتین سے سنے تو یہی ایک جملہ ہوتا ہے، مجھے تو تم سے کبھی کوئی سکھ ملا ہی نہیں، ذرا سی اگر تو تکرار ہوتی ہے، میاں بیوی میں تھوڑی سی ناراضگی ہوتی ہے تو فوراً سے بیشتر زبان پر ناشکری کے کلمات آ جاتے ہیں، ناشکری کے کلمات آ جاتے ہیں کہ مجھے تو تم سے کبھی کوئی راحت نصیب ہی نہیں ہوئی، کوئی مزے ہی نصیب نہیں ہوئے، میری تو پوری زندگی تباہ ہو گئی، میری تو پوری زندگی اجیرن ہو گئی۔ حالانکہ وہ جو انگنت نعمتیں اور خوشیاں ملی اس کا شمار نہیں ہوتا، صرف منفی پہلوؤں پر اس کی نگاہ ہوتی ہے، گویا کہ سوچ اس کی
مثبت نہیں ہوتی، منفی سوچ ہوتی ہے، منفی چیزیں یاد رہ جاتی ہیں، اور جو نعمتیں اللہ کی شوہر کے ساتھ رہتے ہوئے حاصل ہوئی، ان ساری نعمتوں کو فراموش کر کے وہ ذرا سی تکلیف اور مشقت والی بات کو ہمیشہ یاد رکھتی. تو یکفرن اللعن و یکفرن العشیر، یہ دو اسباب بیان فرمائے جن کی وجہ سے بکثرت خواتین اللہ بچائے جہنم کی طرف جائیں گی. ایک لعنت ملامت کے الفاظ، بددعائیہ کلمات کا ان کی زبان پر بکثرت جاری ہونا، اور نمبر دو شوہروں کی ناشکری کرنا، ان کی نعمتوں کی ناقدری کرنا اور ان کی نافرمانی کرنا، یہ اسباب ہوں گے جس کی وجہ سے فرمایا کہ فَإِذَا عَامَّةُ مَنْ دَخَلَهَا النِّسَاء، عام طور پر کثرت کے ساتھ جو میں نے دیکھا کہ جہنم میں داخل ہونے والا طبقہ وہ خواتین اور عورتوں کا تھا. اس لیے ہر آدمی کو اپنی جگہ اپنی اصلاح کی فکر کرنی چاہیے. جو کمیاں کوتاہیاں شوہروں میں ہوں ان کا ازالہ کریں. ظلم زیادتی، خواتین کے ساتھ بدسلوکی، یہ بھی ناجائز ہے، اس کا بھی ازالے کا اہتمام ہو. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں بہترین آدمی وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے ساتھ بہترین ہو. یہ نہیں فرمایا کہ جو سب سے زیادہ نمازیں، روزوں، نفلی عبادات، صدقہ و خیرات ان چیزوں کا اہتمام کرتا ہو، بلکہ نہیں، تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے ساتھ بہترین ہو. وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، اور میں اپنے اہل و عیال کے ساتھ سب سے بہترین ہوں. لہذا مرد حضرات، شوہر حضرات اپنی غلطیوں کا ازالہ کریں، ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کریں، اور خواتین اپنی غلطیوں کا ازالہ کریں تو گھر جنت کی نظیر بن سکتا ہے، امن و سکون کا گہوارہ بن سکتا ہے. اللہ جل شانہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين. آمين برحمتك يا ارحم الراحمين.